السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی قبر کہاں واقع ہے؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال کی قبر حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے سایہ میں ہے۔ اگلا سوال، اقبال کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے، اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد ہے۔ اگلا سوال، اقبال کے والد کس کے یہاں ملازمت کرتے تھے؟ تو جواب ہے، اقبال کے والد ڈپٹی وزیر علی بالگرامی کے یہاں ملازمت کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھا۔ اگلا سوال، اقبال کے جد اعلیٰ بابا صالح نے کب اسلام قبول کیا؟ تو جواب ہے، اقبال کے جد اعلیٰ بابا صالح نے 17ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال، اقبال نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو جواب ہے، اقبال نے ابتدائی تعلیم ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب عمر شاہ اور مولانا میر حسن کے مکتب حسام الدین سے حاصل کی۔ اگلا سوال، گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کو کس مشہور انگریز استاد کی رفاقت میسر ہوئی؟ تو جواب ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کو پروفیسر ارنالڈ کی رفاقت میسر ہوئی۔ اگلا سوال، اقبال نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ تو جواب ہے، اقبال نے میٹرک کا امتحان 1893 عیسوی میں پاس کیا، درجہ اول کے ساتھ پاس کیا۔ اگلا سوال، اقبال نے بی اے کس کالج سے کیا؟ تو جواب ہے، اقبال نے بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اگلا سوال، اقبال نے گورنمنٹ کالج سے کس مضمون میں ایم اے پاس کیا؟ تو جواب ہے، اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے پاس کیا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے کیمبرج یونیورسٹی کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال نے 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا۔ اگلا سوال، اقبال نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد جرمنی کی کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی؟ تو جواب ہے، اقبال نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے کس موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری لی؟ تو جواب ہے، علامہ اقبال نے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء پر موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ اگلا سوال، اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری کب حاصل کی تھی؟ تو جواب ہے، اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری 1908 عیسوی میں حاصل کی۔ اگلا سوال، اقبال لاہور کے کس کالج میں 1.5 سال تک فلسفے کی تعلیم دیتے رہے؟ تو جواب ہے، اقبال لاہور کے
گورنمنٹ کالج لاہور میں 1.5 سال تک فلسفے کی تعلیم دیتے رہے۔ اگلا سوال، اورینٹل کالج لاہور میں اقبال کو کس عہدے پر فائز کیا گیا؟ تو جواب ہے اورینٹل کالج لاہور میں اقبال کو عربک ریڈر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو جواب ہے اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ اگلا سوال، اقبال کی شاعری کے استاد کون کون تھے؟ تو جواب ہے اقبال کی شاعری کے استاد ارشد گرگانی اور داغ دہلوی تھے۔ اگلا سوال، کس مشہور شاعر نے علامہ اقبال کے شورۂ آفاق شاعر بننے کی پیشن گوئی کی تھی؟ تو جواب ہے ارشد گرگانی نے علامہ اقبال کے شورۂ آفاق شاعر بننے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اگلا سوال، اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کا کیا نام ہے اور یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے اقبال کی پہلی نظم ہمالہ ہے جو ان کے مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ اگلا سوال، پروفیسر ارنالڈ جب لندن گئے تو علامہ اقبال نے ان کی یاد میں کون سی نظم لکھی؟ تو جواب ہے پروفیسر ارنالڈ جب لندن گئے تو علامہ اقبال نے ان کی یاد میں نالہ فراق لکھی جو ان کے مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ اگلا سوال، بانگ درا کا دیباچہ کس نے تحریر کیا؟ تو جواب ہے بانگ درا کا دیباچہ عبدالقادر نے تحریر کیا۔ اگلا سوال، اقبال نے داغ دہلوی سے شرف تلمذ کیسے حاصل کیا؟ تو جواب ہے اقبال نے داغ دہلوی سے شرف تلمذ بذریعہ خط و کتابت حاصل کی۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کا کوئی ایسا شعر بتائیے جس میں ایران اور ترکی کے شاعروں اور دانشوروں کے نام آتے ہوں۔ تو جواب ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگلا سوال، اقبال کو کس نے جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے اقبال کو ایلمیئر شمل نے جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، اقبال کے فلسفہ خودی پر کس فارسی شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں؟ تو جواب ہے اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال، جاوید نامہ میں اقبال نے کس کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے؟ تو جواب ہے جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ اگلا سوال، ہندوستان میں کس یونیورسٹی نے سب سے پہلے اقبال چیئر قائم کی؟ تو جواب ہے ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے سب سے پہلے اقبال چیئر قائم کی۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی کس کتاب میں والد مرحوم کی خدا ترسی اور غریب نوازی کا واقعہ لکھا ہے؟ تو جواب ہے اقبال نے اپنی کتاب رموز بے خودی میں اپنے والد مرحوم کی خدا ترسی اور غریب نوازی کا واقعہ لکھا ہے۔ اگلا سوال، اقبال کے استاد میر حسن ان کے والد شیخ نور محمد کو کیا کہا کرتے تھے؟ تو جواب ہے اقبال کے استاد میر حسن ان کے والد شیخ نور محمد کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی والدہ کی یاد میں کتنے اشعار پر مشتمل نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھی؟ تو جواب ہے اقبال نے اپنی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں 86 اشعار لکھے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اگلا سوال، انگلستان سے واپسی پر اقبال نے چیف کورٹ لاہور میں کیا درخواست دی؟ تو جواب ہے اقبال انگلستان سے واپسی پر چیف کورٹ لاہور میں یہ درخواست دی کہ ان کا نام وکلاء کی فہرست میں شامل کر کے انہیں ایڈوکیٹ چیف کورٹ قرار دیا جائے۔ انہوں نے یہ درخواست 1908 میں دی تھی۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے وکالت کب چھوڑی؟ تو جواب ہے علامہ اقبال نے وکالت
1934 میں چھوڑی۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں ان کے استاد پروفیسر ارنالڈ کیا کہتے تھے؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں ان کے استاد پروفیسر ارنالڈ کہا کرتے تھے انکشاف حقیقت۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی آخری نظم کب اور کس عنوان سے لکھی؟ تو جواب ہے اقبال نے اپنی آخری نظم حضرت انسان کے عنوان سے 7 فروری 1938 میں لکھی۔ اگلا سوال، کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کب کب شرکت کی؟ تو جواب ہے علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں 1931 اور 1932 میں شرکت کی۔ پہلی گول میز کانفرنس جو ہے وہ 1930 میں ہوئی تھی اور دوسری 31 میں اور تیسری جو ہے 32 میں۔ علامہ اقبال نے دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اگلا سوال، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم میں سے کس کتاب میں اشعار کی تعداد زیادہ ہے؟ تو جواب ہے بانگ درا میں اشعار کی تعداد زیادہ ہے۔ اگلا سوال، سلسلہ روز و شب، نقش گر حادثات، یہ مصرع اقبال کی کس نظم کا ہے؟ تو جواب ہے یہ مصرع اقبال کی نظم مسجد کرتبہ کا ہے۔ اگلا سوال، خواجہ الطاف حسین حالی نے اقبال کی کس نظم کے شعر کو پسند کرکے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 10 روپے کا نوٹ دیا تھا؟ تو جواب ہے حالی نے اقبال کی نظم تصویر درد کے شعر کو پسند کرکے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے کس شاعر کے انتقال پر اس کے نام سے تاریخ وفات نکالی؟ تو جواب ہے علامہ اقبال نے نواب داغ دہلوی کے انتقال پر ان کے نام سے تاریخ وفات نکالی۔ اگلا سوال، ارشد گرگانی نے اقبال کے کس شعر پر انہیں خوب داد دی؟ تو جواب ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ارشد گرگانی نے اقبال کے اس شعر پر انہیں خوب داد دی۔ اگلا سوال، شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ تو جواب ہے شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔